بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا قرآن کتنا آسان۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر اسما اپنے چینل میرا قرآن کتنا آسان کے ساتھ۔ آج ہم سورہ البقرہ کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے جس کی 286 آیات ہیں۔ سورہ البقرہ کا نام دا کاؤ ایک واقعے کے اوپر رکھا گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک شخص تھا اور اس کے پاس ایک گائے کا بچہ یعنی بچڑا تھا۔ وہ اس بچڑے کو جنگل میں لے گیا اور اس نے وہ بچڑا اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی یہ بچڑا آپ میرے بیٹے کو لوٹا دیجیے گا، یہ میں نے آپ کے پاس امانتاً رکھوایا ہے۔ یہ کرنے کے بعد وہ شخص اپنے گھر واپس آ گیا اور اس نے آ کر اپنی شریک حیات کو یہ ساری بات بتائی اور کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور اس کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کا بہت زیادہ فرما بردار تھا، اپنی ماں کی خدمت کرتا، اس کا کہا مانتا، اس کا بہت خیال رکھتا، لیکن اس کے مالی حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور گھر کا خرچ بہت مشکل سے چل رہا تھا۔ اس کی ماں نے اس سے بتایا کہ اس طرح اس کے باپ نے ایک گائے کا بچہ اللہ تعالیٰ کے پاس امانتاً رکھوایا تھا، تم اس جنگل میں جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو کہ وہ گائے کا بچہ تمہیں واپس لوٹا دے۔ وہ لڑکا جنگل میں گیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی میری امانت مجھے واپس لوٹا دیجیے۔ تو جنگل سے ایک بہت ہی خوبصورت بھورے رنگ کی، جس میں سے بڑا گولڈن سا کلر نکل رہا تھا، وہ گائے نمودار ہوئی۔ وہ لڑکا وہ گائے لے کر گھر آ گیا۔ اس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم یہ گائے فروخت کرو اور پھر اس سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں۔ اس لڑکے نے ایسا ہی کیا، لیکن اس کے ساتھ اس کی ماں نے ایک شرط رکھی کہ تم یہ گائے مجھ سے پوچھے بغیر اس کو فروخت نہیں کرو گے۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار چلا گیا، گائے کے اچھے دام لگے اور جو خریدنے والا تھا اس نے اس سے گائے کو لینے کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں یہ گائے، اس لڑکے نے کہا میں یہ گائے اپنی ماں سے پوچھے بغیر فروخت نہیں کر سکتا، آپ نے مجھے دام بتائے، میں اپنی ماں سے مشورہ کر کے آپ کو یہ گائے بیچ دوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر تم یہ گائے مجھے ابھی بیچو تو میں تمہیں اس کے دگنے دام دوں گا، لیکن اس لڑکے نے انکار کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر یہ گائے فروخت نہیں کروں گا۔ گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو بتایا اور اگلے دن پھر وہ دوبارہ اس گائے کو بیچنے کے لیے بازار چلا گیا۔ دوستو آج بھی اس کی گائے کے بہت اچھے دام لگے اور ایک گائے لینے والے نے تو اس کو یہاں تک کہا کہ اگر تم یہ گائے مجھے فوری طور پر فروخت کر دو تو میں اس گائے کے 70 گنا دام زیادہ دوں گا۔ یہ گائے خریدنے والا کوئی شخص جو تھا، گائے خریدنے والا یہ شخص کوئی آدمی نہیں بلکہ فرشتہ تھا۔ یہ اس لڑکے کا امتحان تھا کہ کیا اتنی زیادہ رقم ملنے پر وہ اپنی ماں کی بات کو فراموش کر دے گا یا پھر اس سے پوچھے گا۔ لڑکے نے اب کی بار بھی اس آدمی کو یہی جواب دیا کہ میں یہ گائے اپنی ماں کو بتائے بغیر فروخت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا گھر آ کر اس نے اپنی ماں کو سارا قصہ بتایا۔ اس کی ماں نے اس کو گائے بیچنے سے منع کیا۔ دوسری طرف ایک اور قصہ چل رہا تھا۔ ایک شخص کا ایک بھتیجا اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ شخص کافی مالدار تھا اور اس شخص کی ایک بیٹی بھی تھی۔
اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اس کی دولت کے لیے اور اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے، اور اس شخص کو قتل کرنے کے بعد اس نے یہ الزام بنی اسرائیل پہ لگا دیا۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس شخص کو قتل نہیں کیا تھا۔ اب مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہیں کہ وہ ایک گائے ذبح کریں۔ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بنی اسرائیل کچھ عرصہ پہلے گائے کی عبادت کرتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ابھی بھی وہ گائے کی عقیدت دل میں رکھتے ہیں، ان کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار تنگ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 دفعہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی جو نشانیاں بتائیں کہ اس کا رنگ خوبصورت بھورا ہو، صحت مند ہو وہ گائے، درمیانی عمر کی ہو، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، اور اس کو کبھی پہلے حال میں نہ جوتا گیا ہو، یہ ساری نشانیاں اس لڑکے کی گائے سے ملتی تھی۔ لہذا بنی اسرائیل نے جب پتہ کیا کہ ایسی گائے کہاں موجود ہے تو وہ گائے اس لڑکے کے پاس موجود تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ امانت لوٹائی تھی۔ اب بنی اسرائیل کے لوگ اس لڑکے کے پاس پہنچے اور انہوں نے اس لڑکے سے وہ گائے بہت زیادہ داموں میں خرید لی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کھال کے برابر اس کو سونا دیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے وزن کے برابر اس کو گولڈ دیا۔ لہٰذا وہ لڑکا مالدار ہو گیا اور بنی اسرائیل کی خواہش بھی پوری ہوئی۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کے جسم کا ایک حصہ اس قتل ہوئے شخص کے جسم کے ساتھ لگایا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ دم کا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ران کا تھا۔ بہرحال اس کا ایک ٹکڑا اس قتل ہونے والے شخص کے ساتھ لگایا گیا۔ وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا بھتیجا ہے، اس نے مجھے دولت کے لیے قتل کیا اور وہ میری بیٹی سے بھی شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو اس سورہ کے نام سے ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 3 لیسن جو ہیں وہ دیے۔ سب سے پہلا یہ کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوائیں تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بہترین صورت میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، اطاعت گزار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بے تحاشا نوازتے ہیں، جیسے کہ اس لڑکے کو نوازا۔ اور تیسرا لیسن یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اس سورت کے نام سے ہمیں 3 باتیں پتہ چلی۔ اس کے علاوہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن پاک میں بار بار بنی اسرائیل کا نام آیا۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ تو تھوڑا سا آپ کو ہسٹری کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اس کی، اور اس سے آپ کو قرآن پاک کا باقی ترجمہ سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو چلے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، قابیل، حابیل اور شیس۔ شیس جو تھے ان سے آگے حضرت ادریس اور حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں آئے۔ حضرت ادریس کے بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے پھر آگے نبوت کا سلسلہ چلا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بیٹوں میں
سے آگے جو اولادیں ہوئیں وہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے یاد ہے یہ رکھنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے آگے حضرت ادریس، حضرت ادریس سے آگے نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا آپ بایا حضرت ہود علیہ السلام کی یاد رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان کی نسل میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور امیدیان۔ ان تینوں سے نبوت کا سلسلہ چلا، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ میدیان کے بیٹے تھے حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے 2 بیٹے تھے، اور وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور العیس۔ العیس جو ہیں ان سے بھی آگے نبی آئے، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں ان کی جو آگے نسل تھی یا ان کی آل اولاد جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یاد رہے گا، حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان سے جو آگے نسل چلی وہ جو ہے بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 انبیاء اتارے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام پر جو ہے وہ زبور نازل ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوئی۔ 70,000 انبیاء بھیجنے کے باوجود بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے تسلیم نہیں کیا، لہٰذا ان میں سے نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اور یہ نبوت کا سلسلہ ٹرانسفر ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں، جہاں پہ پھر حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور آخری نبی ہیں۔ یہ تھوڑا سا شجرہ سب آپ یاد رکھ لیجئے گا، تاکہ پھر جب ہم آگے قرآن پاک کو پڑھیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کیونکہ وہاں پہ بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو یہ سارا جو ہے جب آپ نے یہ شجرہ نسب تھوڑا سا یاد ہوگا تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج اپنی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کے ترجمہ کے بارے میں بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخش دیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔